سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، ابھی مدینہ منورہ پہنچے ہی تھے کہ ایک نوجوان صحابی جن کا نام روایات میں حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ حاضر خدمت ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر بے اختیار آپ کو بوسہ دے رہے ہیں، آپ کو پیار کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس محبت اور دیوانہ وار کیفیت پر ہنس رہے ہیں۔ وہ نوجوان صحابی حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے جو بھی حکم دیں گے میں اس حکم کی تعمیل کروں گا اور ذرہ برابر آپ کے حکم سے حکم عدولی نہ کروں گا۔ آپ ہنسے، مسکرائے، فرمائے کہ اچھا یہ بات ہے تو پھر تو تمہارے والد ہیں برہ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے، کافر ہیں، جاؤ ان کی گردن اڑا دو۔ چنانچہ وہ ادھر اٹھے اور جانے لگے۔ آپ نے پھر آواز دی اور فرمایا کہ بھائی ادھر آؤ، اور آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قطع رحمی کے لیے مبعوث نہیں فرمایا، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم اس محبت میں کتنے پکے اور سچے ہو۔ خیر، چند دن گزرے تھے کہ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کے قریب مسجد قباء ہے۔ اس مسجد قباء کے قرب و جوار میں ایک محلہ ہے، محلہ بنی عمرو بن عوف، یہ وہاں رہتے تھے۔ یہ ایسا بیمار ہوئے اس نوجوانی کی حالت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ طلحہ بن برہ بیمار ہو گئے، آپ ان کی عیادت کے لیے مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کر تشریف لائے۔ آپ وہاں کھڑے ہوئے، ان کی خیر خیریت پوچھی، ان کے حالات کو دیکھا۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ طلحہ بن برہ اب زیادہ دیر تک رہنے والے نہیں ہیں، اب ان کے وقت قریب ہے۔ چنانچہ آپ نے وہاں جو موجود لوگ تھے انصاری حضرات، آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو بھائی اب تو میں جا رہا ہوں، اگر کوئی بات ایسی ہو جائے، ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے آ کر بتلانا، میں خود آؤں گا، انہیں غسل دوں گا، ان کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا، اپنے ہاتھ سے انہیں قبر میں اتاروں گا، ان کے لیے دعا کروں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اتنے میں انتقال ہو گیا، اور انتقال سے پہلے جب ذرا سا ہوش آیا، جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، ذرا سا جو ہوش آیا، اس ہوش میں دیکھا کہ باپ بھی کھڑا ہے، گھر والے بھی کھڑے ہیں، رشتے دار بھی کھڑے ہیں، سارے رو رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو جملہ طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ جملہ یہ تھا کہ دیکھو، صرف سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رات کو میرے انتقال ہو جاتے تو آپ کو اطلاع نہ دینا، اس لیے کہ آپ اتنی دور سے جب چل کر تشریف لائیں گے، یہ جو ہمارا محلہ ہے یہ یہودیوں کا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو تکلیف پہنچے، آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے خود ہی نماز جنازہ پڑھ کر مجھے میری تدفین کر دینا، اور بعد میں جب صبح ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دے دینا۔ چنانچہ ان کی وصیت پر عمل اسی طریقے سے کیا گیا۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو کچھ انصاری صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ گئے اور جا کر آپ کو اطلاع دی کہ رات اس طرح کا واقعہ ہوا، اور طلحہ بن برہ تو اس آخری منزل کی طرف روانہ ہو گئے ہیں جہاں ہر ایک کو پہنچنا ہے، جو اصل اس کا مستقل ٹھکانہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا؟ میں نے تو تاکید کی تھی۔ فرمایا کہ انہوں نے یہ وصیت کی کہ آپ کو تکلیف نہ دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں آپ کو کوئی دشمن تکلیف پہنچائے اور ایک ذاتی مفاد کی وجہ سے قومی منافع کو نقصان پہنچے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری حضرات صحابہ سے کہا کہ مجھے ساتھ لے چلو ان کی قبر پر۔ آپ قبرستان پہ ان کی قبر پر کھڑے ہوئے۔ لوگوں کو جب پتہ چلا کہ آپ تشریف لے کر آئے تو بہت سارے انصاری حضرات صحابہ جمع ہو گئے اور آپ کے پیچھے سب باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائی اور وہ دعا فرمائی کہ وہ دعا آج تک کسی کے لیے نہیں کی۔
وہ دعا فرمائی کہ وہ دعا آج تک کسی کے لیے نہیں کی، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی، اللہم الق طلحہ وہو یضحک الیک وہو یضحک الیک وانت تضحک علیہ۔ اے اللہ آپ طلحہ سے اس حال میں ملاقات فرمائیں، اس حال میں ملاقات فرمائیں کہ آپ اس کو دیکھ کر ہنس رہے ہو اور وہ آپ کو دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ چنانچہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا یقیناً قبول ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرما کر حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام عرفہ نصیب فرمایا ہو وہ شاید ہی کسی کے نصیب میں ہو۔ اس واقعے سے جو بات میں بتلانا چاہ رہا ہوں وہ چند اہم باتیں۔ نمبر 1، دیکھیے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق ایسا کہ کوئی ایسا کام میری وجہ سے نہ ہو کہ جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج اور تکلیف پہنچ جائے، یہ گوارا نہیں۔ آج ہم جو کچھ بھی محبت کے نام پر کر رہے ہیں، آپ ذرا سا انصاف سے بتائیں، کیا سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے خوش ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کو تکلیف نہیں پہنچ رہی؟ کیا ہم آپ کو ایذا نہیں دے رہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہی ہیں جس کے مطابق ہم آج عمل کر رہے ہیں؟ جو تھما چوڑیاں ہم نے بچائی کی ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اب بھی شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی جس شخص کو محبت ہوگی، یقیناً وہ اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اسی طرح زندہ کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص یہ کہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور عملی طور پر وہ آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کرے، آپ کی مخالفت کرے، آپ کی نافرمانی کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کہ محبت کا دعویٰ بھی ہو اور آپ کی نافرمانی بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، عقیدت، اتباع سنت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔